مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدء الوحی۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ الباب الاول کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ترجمۃ الباب ہے جو کل میں نے سمجھایا۔ اب آپ دیکھیں گے ترجمۃ الباب میں حدیث شروع ہونے سے پہلے امام بخاری ایک آیت کریمہ لائے ہیں، وہ استدلال کے لیے ہوتی ہے اور اشارہ دیتی ہے کہ اس باب سے جو کچھ احادیث اس باب میں امام بخاری نے لی ہیں تو ان کی مراد کیا ہے ان احادیث کو اس باب کے تحت لینے کی۔ تو مراد کو بیان کرنا، مقصود کو بیان کرنا، کہیں اپنے مذہب فقہی کو بیان کرنا، کہیں کوئی حکم شرع بیان کرنا، کہیں عقیدہ اور کلام کا کوئی مسئلہ بیان کرنا، کہیں اصول بیان کرنا، کہیں کوئی قاعدہ شرعی بیان کرنا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب میں اس مناسبت سے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی جز، کوئی قول عنوان کے ساتھ لاتے ہیں۔ اس کے تحت فرمایا وقول اللہ جل ذکرہ، پڑھیے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، سورہ النساء آیت نمبر 163۔ حدثنا الحمیدی، امام حمیدی یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، استاذ ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے یہاں روایت کیا، یہ صحیح بخاری میں 7 جگہ آئی ہے۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ ابتدا کی امام بخاری نے اپنی کتاب کی بدء الوحی سے، اور آپ نے دیکھا کہ بدء الوحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا، یہ کتاب ہے، اس سے آغاز کر رہے ہیں صحیح بخاری کا، اور جو پہلی حدیث اس باب میں لائے ہیں اس میں وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جہاں یہ صورت ہوتی ہے تو محدثین ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کے درمیان ربط کو واضح کرتے ہیں کہ پھر وہ کیوں لائے۔ کبھی بھی
ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث الباب امام بخاری کے ہاں بے ربط نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے۔ محدث اس کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے، مگر امام بخاری کے ذہن میں کوئی ایک ربط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس عنوان کے تحت ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث الباب کو وارد فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث کا جو مضمون ہے حدیث الباب کا، وہ ہے ہجرت کی طرف۔ مضمون کیا ہے؟ ہجرت۔ باب کا عنوان ہے وحی۔ تو اس کے درمیان ربط کے کئی پہلو اور کئی گوشے ہیں، مگر صرف ایک گوشہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کہتے ہیں کسی عمل کو، کسی جگہ کو، گھر کو، وطن کو، کسی مقام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور اس سے علیحدہ ہو جانا، اس سے علیحدہ ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اب اس ہجرت کا وحی کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ وہی ہے نبی کا اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ اللہ کے کلام سے ان کا اتصال ہو جائے۔ نبی کا اللہ سے ایسا اتصال ہو جانا، ایسا ربط اور تعلق ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ نبی حاصل کر سکے، حصول ہو جائے کلام الہی کا۔ تو وحی کا منشا یہ ہے۔ تو وحی اللہ سے ایسے تعلق کی شکل میں پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کلام الہی کا حصول اور وصول ہو سکے۔ اور ہجرت کسی جگہ، کسی شہر، کسی شے کو چھوڑ کے لا تعلق ہو جانے کا نام ہے۔ اب جو ربط ہے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں، وہ یہ بنا کہ جب کسی سے تعلق بنانا ہو تو کسی سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کہیں تعلق جوڑنا ہو تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ تو کچھ ٹوٹے تو کچھ جڑتا ہے۔ تو گویا دنیا سے تعلق جب تک توڑیں گے نہیں، رب سے تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ہجرت اور وحی کا جوڑ مل گیا کہ نہیں؟ یہ حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا ربط ہے۔ اس ربط کو بیان کرنا یہ محدثین کا کام ہے، امام بخاری نہیں بیان کرتے۔ اور اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ وحی کی اور ہجرت کی بھی درمیان میں سمجھ آ گئی، مگر اس حدیث میں تو بیان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ تو اب اس ربط کا نیت کے ساتھ کیا تعلق بنا؟ تو اب نیت کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ کسی کو چھوڑ دینا تاکہ اس مالا اعلیٰ کے ساتھ آپ جڑ سکیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ تو نیت میں خالصیت اور نیت میں للہیت اگر ہو تو تب ہی انسان کو کچھ چھوڑنا نفع دیتا ہے اور کہیں جڑنا نفع دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہری گھریلو زندگی حتیٰ کہ ازدواجی زندگی ترک کر کے چھوڑ کر غار حرا میں چلے جاتے اور طویل وقت اس تعلق کو ترک کر کے، اس تعلق سے ہجرت فرما کر غار حرا میں جا کے بیٹھتے اور یکسوئی سے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے، اور اس تعلق میں اخلاص اور للہیت اس کمال پر جا پہنچی کہ پھر پردے ہٹا دیے گئے اور اس حرا میں رب کریم حضور سے کلام متکلم ہو گئے۔ یہ ہجرت، وحی اور اخلاص فی النیت،
ان تینوں مضامین کا باہمی تعلق اور ربط ہے۔ وحی لغت عرب میں کئی معانی وحی کے ہیں، جن میں ایک معنی اشارہ کرنا بھی ہے، الاشارۃ السریعہ، تیزی سے خفیہ اشارہ کرنا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کو بولیے وحی کہتے ہیں۔ اب یہ دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے بدء الوحی اور وحی کے لفظ کو سے حدیث کی کتاب بخاری شروع کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں، چونکہ وحی کے معنی میں اشارہ ہے، ہر چیز ظاہر نہیں کی جاتی، بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں۔ نوٹ فرما لیا آپ نے؟ چنانچہ اولیاء کرام، عرفاء اعظام اور صوفیاء، ان کے ہاں کثرت کے ساتھ اشارات پائے جاتے ہیں۔ تو اولیاء اور عرفاء کے اشارات یہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کی فیوضات میں سے ایک فیض ہوتا ہے۔ اشارہ فیوضات نبوت میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے آپ کتابیں پڑھیں گے، کتاب الاشارات، اور صوفیاء اور اولیاء کے احوال میں اور ان کے بیانات میں کثرت کے ساتھ اشارات کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ اور صوفیاء نے کہا کہ صوفیاء کی زبان اشارہ کی زبان ہوتی ہے، لہذا وحی بند ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور اشارات امت کے اہل اللہ کے لیے برقرار رہے۔ یہ وحی کے معنی اشارہ میں اشارہ ہے۔ تو اس طرح خیر وحی کا ایک معنی کتابت بھی ہے، کیا؟ اور اس سے مراد کتاب بھی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید ایک وحی الہی ہے، اور اس وحی کو قرآن نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس وحی کو کتاب کہا ہے، چونکہ وحی کا معنی کتاب۔ آپ سے لوگ کبھی سوال کرتے ہوں گے کہ یہ تو وحی الہی ہے، اور جب حضور علیہ السلام پر اتری اس وقت تک کتابی شکل میں تو موجود تھی نہیں، تو یہ وہ کتاب ہے، کتاب کیوں فرمایا؟ اب اس کا مفہوم سمجھ گئے، اس لیے کہ وحی کا معنی ہی کتابت ہے۔ تیسرا معنی مکتوب بھی ہے، لکھا گیا، مکتوب۔ اور مکتوب آپ کو پتہ ہے خط کو کہتے ہیں۔ تو وحی کا ایک اشارہ یہ ملا کہ وحی اللہ اور نبی کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتی ہے۔ اس کا معنی رسالت بھی ہے، اس کا معنی الہام بھی ہے، القاء بھی ہے۔ الغرض لغت عرب میں لفظ وحی کے بہت سارے معانی ہیں۔ اب جو چیز اس میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی اور اس کے لیے گھر چھوڑا اور روانہ ہوا، تو اس کے لیے وہ نکاح ہی ہے، اس کا مقصود نکاح ہی ہے۔ مطلب کیا؟ کہ اسے سوائے اس نکاح کے اور کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اسے سوائے دنیا کے اور کوئی اجر آخرت کا اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ کہ کرے تو دنیا کے لیے ہجرت اور کہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے، تو یہ دھوکہ دہی ہے۔ حضور کی سنت تو ایسی ہجرت ہے جیسے مکہ سے مدینہ کر دی۔ منع نہیں فرمایا، دنیا کے لیے ہجرت کرنے کو منع نہیں فرمایا، مگر یہ کہا کہ خلط ملط نہ کیا جائے نیتوں میں۔ نیت اگر دنیا کے لیے ہجرت ہے تو اسی کا اجر ہوگا، ہجرت اللہ کا اجر نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے اجر کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سو فرمایا اگر دنیا کی ہجرت ہے تو اس کے لیے دنیا ہے، عورت کے لیے ہجرت ہے تو اس کے لیے نکاح ہے، آخرت نہیں ہے۔ اب آگے میں مختصر کر دوں گا، چونکہ پہلی حدیث ہے تو بس میں چند نکات عرض کر رہا ہوں۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث
بخاری شریف میں 7 جگہ وارد ہوئی ہے، اور جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ، مثلا یہ کتاب بدء الوحی میں پہلی بار آئی ہے یہ حدیث، دوسری مرتبہ یہ حدیث آگے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ، اس باب کے تحت پھر امام بخاری لائے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلی مرتبہ اس حدیث کو بدء الوحی کے تحت لائے ہیں، دوسری مرتبہ براہ راست نفس مضمون اور نفس عنوان کو ایک کر دیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس باب میں لائے ہیں۔ تیسری مرتبہ کتاب العتق میں لائے ہیں امام بخاری اس کو، چوتھی مرتبہ باب الہجرہ میں لائے ہیں، چونکہ ہجرت کا ذکر ہے سو باب الہجرہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ پانچویں مرتبہ کتاب النکاح میں لائے ہیں، کیونکہ اس میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر ہے، تو وہ بھی لائے ہیں۔ تو چھٹی مرتبہ کتاب النذور، النذور والایمان، الایمان والنذور، اس باب اور اس کتاب میں لائے ہیں چھٹی مرتبہ۔ ساتویں مرتبہ کتاب الحیل میں لائے ہیں، ہیلوں کے بیان میں۔ یہ میں نے پوری بخاری شریف کا خلاصہ حدیث ہجرت پر بیان کر دیا۔ تو 7 مقامات پر یہ حدیث ہجرت آئی ہے۔ اب اس میں جو بڑی خاص چیز، اب چونکہ موضوع عقائد ہے، اب عقائد کے باب میں جو بتانا چاہتا ہوں، یہ واحد ایک جگہ ہے جہاں امام بخاری نے اختصار سے ہجرت کا مضمون بیان کیا، یا تو اس طریق سے جو امام بخاری کو یہ حدیث پہنچی اس طریق میں اختصار تھا، اور باقی مقامات پر جن روات سے یہ حدیث پہنچی ان میں تفصیل تھی۔ وہ 6 کے 6 بقیہ مقامات کا مضمون ایک ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جو حدیث آئی ہے اس کے مضمون میں اختصار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مفصل مضمون ہجرت کا بعد میں 6 مرتبہ آیا ہے تو امام بخاری اس روایت کو اور اس سند کو بعد میں بیان کر لیتے اور مفصل مضمون جو زیادہ جامع ہے اس سے پہلے حدیث کے طور پہ ابتدا کر دیتے۔ ایسا کر سکتے تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 7 جگہ اس حدیث کے راوی صرف ایک ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بخاری شریف کی ابتدا روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے اس طعن کو رد کرنا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم روایت حدیث کے خلاف تھے۔ وہ خلاف نہیں تھے، محتاط تھے، ان کی احتیاط کو مخالفت سمجھ لیا گیا، لوگوں کو مغالطہ ہے۔ اب یہ جو فتنہ ذہنوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ روایت حدیث کے حق میں نہیں تھے، اس فتنے کو رد کرنے کے لیے امام بخاری نے پہلی حدیث روایت عمر پر قائم کی ہے کہ اگر وہ روایت حدیث کے خلاف ہوتے تو میں نے تو پہلی حدیث ہی روایت عمر سے لی ہے۔ اب اگلا سوال پھر قائم رہا کہ روایت تو ہر جگہ سیدنا عمر فاروق ہی کی ہے 7 مقامات پر، تو مفصل حدیث پہلے کیوں نہیں لائے اور یہ مختصر کیوں لائے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس سے میں نے جو غور کیا، امام بخاری اہل سنت میں صاحب تصوف، صاحب طریقت، صاحب سلوک، صاحب محبت اور کمال درجے کے صاحب ادب ہیں۔ تو اس احکر کی میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام بخاری کے سب سے اعلیٰ شیخ امام حمیدی ہیں، اور شیوخ ان کے 1080 شیوخ ہیں جن سے حدیث کا سماع کیا ہے، مگر امام حمیدی ان کے شیخ اکبر ہیں۔ تو اس فقیر کی اور اس حقیر کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس حدیث کو مختصر مضمون پر ہونے کے باوجود شروع اس لیے کیا کہ ادب شیخ ملحوظ رہے، پہلی روایت
وہ درج کروں جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے۔ اس میں شیخ کا ادب بھی ملحوظ ہے۔ آگے حالانکہ مختصر ہے مگر شیخ سے مروی ہے، اس کا سماع اپنے شیخ سے کیا ہے، اس لیے اس سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے۔ تو اب یہ شروع میں یہ بات یا اس کے مضمون میں یا متن میں تو نہیں ہوگی، مگر یہ نکتہ آپ سمجھ لیں کہ اس امام حمیدی عبداللہ بن زبیر سے روایت کرنے کا مقصد ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادب شیخ کی تعلیم ہو۔ اب اس کے بعد مزید اعتقادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو فی نفس ہی عبادت ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو، اور 6 کے 6 مقامات جو بعد میں آئے ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ہجرت کے، وہ جیسے فرمایا نا فجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو یہ آیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کو پالے گا، اس کی بجائے اس سے پہلے امام بخاری 6 مقامات پر جو روایت بعد میں لائے ہیں، ہر جگہ مضمون یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ لائے ہیں دنیا کی طرف اور عورت کی طرف۔ تو فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے دنیا کی طرف کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، اور جس نے نکاح کے لیے کسی عورت کی طرف کی اس کی ہجرت نکاح اور عورت کی طرف ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائیں، یہاں پہلی ترک ہو گئی جو پیچھے 6 میں موجود ہے، 6 کی 6 روایات میں موجود ہے۔ تو گویا نفس مضمون۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ کہیں کہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کثرت کے ساتھ مفصل حدیث بیان ہو رہی ہو تو کہیں اختصار سے بھی مضمون کو بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے نہ کیا ہو، امام حمیدی نے جس راوی سے انہوں نے لیا انہوں نے اعتماداً کی حدیث معروف ہے اور متواتر ہے اور مشہور ہے اور معروف ہے، لہذا سب کو معلوم ہے، تو انہوں نے اختصاراً حدیث کو روایت کر لیا ہو، اور امام بخاری نے اس کو پہلے درج کر دیا۔ لیکن التحقیق مضمون کامل اس حدیث کا یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نیت سے ہوگی سو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اب یہاں جو اعتقاد کی بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل صالح ہے، ہجرت ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من خرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کی نیت سے، رستے میں اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کا اس کے حق میں متحقق ہو گیا۔ تو قرآن سے تائید ہو گئی اس کی۔ اب جو اعتقاد کا مسئلہ ثابت ہوا بڑا اہم اہل علم کے لیے وہ یہ یاد رکھیں کہ ہجرت ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جو عبادت ہے، جو ایک، اور بطور عبادت ہجرت اور مہاجرین کی کثرت کے ساتھ فضیلت آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ذکر دیکھیں کہ اگر ہجرت ایک عبادت ہے تو بطور عبادت تو خاص ہے صرف اللہ کے لیے، کہ عبادت اللہ کے سوا بشمول رسول کے بھی کسی کے لیے بولیے نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ عمل ہجرت ایک عبادت ہے، عمل ہجرت ایک عبادت ہے، اس میں شک نہیں، مگر کمال ہے کہ امام بخاری نے 6 مقامات پر یہ حدیث روایت کی اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور وہ ایک ایسے عمل ہجرت کو کہ جو عبادت ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہوا۔ فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ یہ ہجرت جو ایک عبادت کا عمل ہے،
اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو اس کو اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کا ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمل عبادت ہجرت جیسا عمل بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف برابر کرنا جائز ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا عمل ہے، اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے، تو رسول کی طرف کیوں کیا جائے؟ معاذ اللہ کے غیر کی طرف کرنا ناجائز ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو 6 مقامات پر وارد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر یکساں ہر جگہ کر کے یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف ہجرت اور عبادت کے عمل کا انتساب اور نسبت نہ صرف جائز ہے بلکہ خود سنت رسول ہے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ہجرت کے بیان کی 2 جہتیں ہوں گی۔ اگر ہجرت کے ذکر کا بیان اس سے مراد عبادت ہو تو پھر تو وہ خاصتاً للہ ہوگی، اور اگر ہجرت کا ذکر ہے مراد، اگر مراد ہجرت بطور توجہ ہے، اگر مراد ہجرت بطور عمل ہے، اگر ہجرت پر واقع ہونے والا اجر مراد ہے اور شریعت میں ہجرت کا حکم مراد ہے، تو اگر یہ امور ہیں تو سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مساوی ہوں گے، اور اگر عبادت ہے تو اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ جیسے اطاعت للہ وللرسول، جیسے بیعت للہ وللرسول، جیسے رضا للہ والرسول، جیسے حرمت للہ والرسول، جیسے محبت للہ والرسول، جیسے الانفال للہ وللرسول، جیسے الادب مع اللہ و مع الرسول، تو جیسے ان تمام اعمال کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برابر ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر مراد اس سے عبادت لی جائے تو پھر صرف اللہ کے لیے خاص ہوگی، اور اگر وجہ عبادت کو ایک طرف کر دیا جائے باقی جمی وجوہ کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا برابر ہوگا، اور ہجرت الی الرسول سے مراد بھی ہجرت الی اللہ ہوگی۔ تو یہ تغایر اور تنافی اور تناقض اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان دوئی کو مٹا دیا گیا ہے حکم کے اعتبار سے۔